میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم میرے واجب احترام بھائی دوستو بہنیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم شان کہ میرے رب نے انسان کے اندر کوئی تجسس پیدا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، واپس مقصد حیات کیا ہے۔ یہ تمام سوالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو میرے رب نے ایسا بہترین انتظام فرمایا ان سب سوالوں کے جوابات کہ انسان اگر ان تمام احکامات پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی شکل میں ہمارے آقا نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، اگر ان پر تمام کو عمل کریں اخلاص کے ساتھ تو یقیناً ان کے ان سوالوں کا جواب مل جاتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر اللہ کے راستے پر چل جاتا ہے اور خوشاں وفر اللہ کے اس حکم پر کہ اللہ کی طرف قرآن تو وہ اللہ کی طرف ان کا ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی روحانیت روح سے نکلی ہے، انسان دو چیز سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم کے تقاضے اس دنیا سے پیدا ہونے والے اجناس اور یہاں کی خوراک سے، یہاں سے بننے والی خوراک سے اس جسم کی آبیاری ہوتی ہے، اس جسم کی خوراک ہوتی ہے، جبکہ روح آسمانوں سے آئی ہے اور نور سے اس کا خمیر ہے اور اللہ نے انسان کے جسم میں اتارا ہے کہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَنَفْخَ فِي الرُّوحِ کہ ہم نے اپنے روح کو اس کے جسم میں انسان کے جسم ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ قرآن مقدس چیز ہے جس سے کہ انسان کہلاتا ہے،
اگر یہ روح انسان کے اندر نہ ہوتی تو اس جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اشرف المخلوقات بننے کا جو شرف ملا ہے وہ بھی اسی روح کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ روح مرتی نہیں ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں قبر کے اندر، لیکن روح وہ باقی ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس جہاں سے آئی ہے وہیں وہ لوٹ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی بہنوں، انسان روح کی طرف اور روحانیت کی طرف توجہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ روح حاکم ہے اس پورے وجود اور روح کو ایک کام دیا گیا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں قیام کرے اور ہماری طرف رجوع کرتے ہوئے اس جسم پر حاکمیت کرتے ہوئے ہماری بندگی اور اطاعت کرنے لگتا ہے۔ لہذا نیک اور سعید روحیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاتا ہے، اس کی محبت اور معرفت حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، کیونکہ انسان کی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے خاص ہے، اسی لیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو ہے وہ بھر دی ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا اشد حبا للہ، کہ میں نے اشد سے یعنی کہ شدید سے بھی زیادہ اشد محبت ڈالا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت فطری ہے، خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق یہ فطری ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے کہ میرا بنانے والا مجھے پیدا کرنے والا میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مقصد حیات، یہ دنیا کائنات کیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ اللہ بار بار بہت سے مقامات کو قرآن یہ زمین آسمان کی پیدائش، وقت خلافت، رات اور دن کے بندن غور لآیات لأولی الألباب، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ ایسے لوگ کہ وہ کھڑے ہیں اللہ کا ذکر، وقعود اور وہ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہیں اللہ کا ذکر۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بتایا ہے تو اس کا دل کرتا ہے یہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کو لہذا اس کا دل جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے اور اس کے دل میں بنانے والی عظمت اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب محبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کا دل اللہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے، تو یہ محبت اور عظمت اس کو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، لہذا وہ والہانہ انداز میں کھڑا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین اپنے آیت میں قانونین اعمال، افعال اور افکار ہم سب کو نصیب۔ میرے بھائی دوستو، میری بہنوں، زندگی مختصر ہے، اس مختصر وقت میں ہم جسم کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور روح کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، جسم کی غذا بھی دینے ہیں اور روح کو غذا بھی دینے ہیں۔
اگر ہم جسم کی غذا اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی گزارا اور روح کے تقاضے اور اس کی غذا کو ہم نے پورا نہ کیا تو کافر جیسے جب اس کی روح نکلتی ہے کافر اتنی کالی سیاہ بدبودار ہوتی ہے کہ ہر فرشتہ کہتا ہے میں اور سجدی زمین میں اللہ قرآن میں علیین اور سجدی زمین کا ذکر کیا ہے سجدی زمین میں جہاں آگ جل رہی ہے کالی کوٹھری میں کارکول کا لباس میں اس کو پھینک دیا یہ خصوص کے ساتھ معاملہ ہے جس روح نے اس دنیا میں اپنے مالک کی بندگی کرنی اس کو پہچانا اس کی معرفت حاصل کرنا اس کی طرف فقیر اللہ اللہ کی طرف دوڑنا وہ دنیا اور تن اپنے جسم کی لذت میں آسائشوں میں اور دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اسے خیال بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہو حالانکہ ہر نبی نے آ کر ترتیب پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک صرف اسی کی عبادت کرو موت یقینی اور لازم ہے یقینی اور لازم کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کی روح جو ہے اس طرح سے جبکہ اس کے برخلاف مومن مسلمان جب اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اور جد و جہد اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے اللہ کی رضا جوئی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامات کوشش کرتے ہوئے یہاں سے جب جاتا تو اس کی روح اتنی نورانی کہ ہر فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے جو میں اس کو جنت کا ایک لباس لایا جاتا ہے خوشبو سے محفوظ روح کو لباس میں لپیٹ کر لے گئے لباس میں اور جلوس کی شکل میں فرشتے شامل پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے سات آسمان کے فرشتے کتنا بڑا اعزاز و احترام ہو رہا ہے اور پھر وہ اللہ کی حضور میں جا کر سجدہ دے ہم مسلمان اللہ خوش اس دنیا میں نے تجھے امتحان کے لیے دیا آزمائش کے لیے اس میں کچھ پوری ہوئی اور تو نے مجھے بلایا ہے میری بندی میری اللہ مجھے تمہاری آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی تیرے اندر میری محبت اور عشق جو ہے وہ رواں رواں تھا اور ہر وقت میری رضا میں آج سے خوش ہوں اور فرشتے سے حکم ہوتا جاؤ مقام دلا میرے روحانی لیکچرز کا یہ سلسلہ انسان کے روحانی سفر کی ایک ترتیب ہے کہ انسان اپنے روح کی بالیغ اور روح کی طرف کیسے کرے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کرے ان تمام معانی کے لیے جو ضوابط اور طریقے قرآن حدیث میں اور صحابہ کرام اولیاء کرام مقرر فرمائے ہیں بتائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لائحہ بنا کر اور اس پر چلنے کے لیے ترتیب دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور پسند بھی آئے گا اور اس پر عمل کرنے کے لیے میں بھی آپ کوشش کروں گا